کو خود بھی پرکھیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرات کرام، رمضان المبارک کا مہینہ عنقریب ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطانوں کو قید میں ڈال دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفلی عبادتوں کا ثواب بڑھ کر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بڑھا کر اتنا کر دیتا ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کے بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ وہ ہے جس کا نام ہے ریان، اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو آپ ہر قیدی کو آزاد کر دیا کرتے تھے اور ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو رمضان کی وجہ سے سجایا جاتا ہے، شروع سال سے لے کر آنے والے سال تک۔ فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں سے نکلتی ہے اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر سے گزر کر وہ آتی ہے۔ بس وہ حوریں کہتی ہیں، اے میرے رب، ہمارے لیے اپنے بندوں میں سے ہمارے شوہر مقرر فرما دے کہ جن سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکیں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کی رمضان کی آخری رات میں بخشش کر دی جاتی ہے۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں چونکہ ایک مومن پورے مہینے نیکی کے عمل کرتا ہے اور عمل کرنے والے کو، کام کرنے والے کو اس کی پوری مزدوری دی ہی جاتی ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالی بھی جب اس کے بندے پورے رمضان کے روزے رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، نفلی عبادتیں کر لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، قرآن سن لیتے ہیں، جب اس طرح وہ اپنا کام پورا کر لیتے ہیں تو اللہ ان کے کام کا انہیں پورا اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کا اجر یہ ہے کہ اس کے بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، دوزخ سے انہیں نجات دے دی جاتی ہے اور جنت میں داخلے کے قابل بنا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے یعنی تراویح پڑھتا ہے، نفلی عبادتیں کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے تو اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے تو اس کے بھی گزشتہ اور گزرے ہوئے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل دگنا کر دیا جاتا ہے، اس کی نیکیاں بڑھا کر 10 گنا زیادہ کر دی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی اس کی نیکیاں بڑھا کر 700 گنا زیادہ کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کو خوب بڑھا کر کبھی 10 گنا کبھی 700 گنا بڑھایا جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزہ میرے بندے کا ایک ایسا خاص عمل ہے جو صرف میرے ہی لیے ہوتا ہے، اور میں اس کا بدلہ اپنے بندے کو خود عطا فرماؤں گا۔ میرا بندہ میری خاطر اپنی خواہش چھوڑ دیتا ہے، اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ روزہ رکھنے والے کو 2 طرح کی خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک خوشی اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت، اور ایک خوشی جب ہوگی جب وہ اپنے رب سے آخرت میں ملاقات کرے گا۔ اور روزہ دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک کی مہک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک ڈھال بنایا ہے، اور جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ کوئی بد کلامی کرے نہ شور و شغب کرے، اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرنے کی بھی کوشش کرے یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو چاہیے کہ وہ کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ اپنے آپ کو روزے دار کہہ کر اس میں کوئی دکھاوٹ یا ریاکاری نہیں، بلکہ برائی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے روزے کی حفاظت کرنا مقصود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے سفارشی بنیں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس سے کھانے کو دور رکھا، میں نے اس کی خواہشات کو دور رکھا دن میں، بس تو میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روک رکھا اور اس نے میری تلاوت کی، بس اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے، تو دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رمضان داخل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ مہینہ تمہارے سامنے حاضر ہو گیا، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ جو اس رات سے محروم کر دیا گیا تو وہ ہر طرح کی بھلائی سے محروم کر دیا گیا، اور اس کی خیر سے اسی کو محروم کیا جاتا ہے جو ہر طرح سے واقعی محروم ہوتا ہے۔ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں کی برابر عظمت و شان اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، اور زیادہ سے زیادہ
فرائض اور نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔